بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جو فون چلاتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے والدین کی نافرمانی کرتی تھی، اور پھر مرنے پر اس پر کون کون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ بھی ضرور عبرت حاصل کریں گے، اور ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اور کیا کیا اعمال کرتی تھی۔ عبدالکلام نام کے ایک معزز گھرانے میں ایک شخص کی بیٹی جس کا نام رقیہ تھا، وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتی تھی۔ عبدالکلام اور اس کی بیوی نے اپنی اکلوتی بیٹی کو بہت ناز و نام کے ساتھ پالا تھا۔ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اس نے فرمائش کی کہ ہم شہر جا کر رہتے ہیں اور وہاں کے اسکول میں میں نے پڑھائی کرنی ہے۔ تو والدین کی وہ چونکہ اکلوتی بیٹی تھی اور بہت ہی ناز و نام کے ساتھ وہ اسے پال رہے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹی کو کی فرمائش پر اپنا گھر شہر میں بدل لیا اور پھر وہاں جا کر اس کی تربیت کرنے لگے۔ وہ وہاں کے اسکول جانے لگی تو ساتھ ہی ساتھ اس میں کچھ چینجنگز بھی آ گئی۔ اب وہ اسکول کے رولز کے مطابق لڑکیوں کی دیکھا دیکھی تھوڑے فیشن کرنے لگی تھی، ماں باپ کے منع کرنے پر اور یہ کہنے پر کہ تمہارا باپ ایک صوفی ہے، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، لیکن وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی تھی۔ یہاں تک کہ وہ کالج میں آ گئی، اور پھر جب وہ کالج جاتی تو وہاں کی لڑکیوں کو موبائل فون استعمال کرتے دیکھتی، میک اپ کرتے دیکھتی، تو اس نے بھی آہستہ آہستہ ان عادات کو اپنا لیا۔ اب اس نے میک اپ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن جب اس کا باپ شام کو گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ رقیہ نے میک اپ کیا ہوا ہے۔ تب اس نے اپنی بیٹی کو بہت ڈانٹا اور منع کیا کہ تمہیں اس طرح کی حرکتیں زیب نہیں دیتی، اس طرح کے فیشن نہ کیا کرو، لیکن وہ اپنی باپ کی بات پر غصہ ہو کر کمرے میں غائب ہو گئی۔ پھر اس طرح ہوا کہ اس کے باپ کو کچھ وقت کے لیے سعودیہ جانا پڑ گیا۔ اس کے باپ نے اسے سمجھایا کہ اب تم اپنی ماں کے ساتھ تنہا رہتی ہو، تم نے اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے، اپنی تعلیم پر بھی توجہ دینی ہے اور اچھے سے پڑھائی کرنی ہے، اور ساتھ ہی اپنی بیوی کو سمجھایا کہ تم نے اس کی تربیت کا بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے، اور یہ کہہ کر وہ سعودیہ روانہ ہو گیا۔ اب پیچھے رقیہ کو آزادی حاصل ہو گئی تھی۔ وہ پہلے بھی اپنی ماں کو کسی خاطر میں نہ لاتی تھی، اب تو مزید اس نے اپنی مرضیاں کرنی شروع کر دی تھی۔ وہ لڑکیوں کی دیکھا دیکھی میک اپ کے ساتھ ساتھ اب اس نے موبائل چلانے کی فرمائش بھی شروع کر دی، اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ آپ مجھے موبائل لے کر دیں، ورنہ نہ میں کھانا کھاؤں گی، نہ ہی میں کالج جاؤں گی، نہ ہی گھر کے کسی کام کو ہاتھ لگاؤں گی۔ اس کی ماں نے یہ سنا تو وہ سر پیٹ کر رہ گئی کہ یہ تم کیا فرمائش کرنے لگی ہو، لیکن جب اس کی ضد برقرار رہی اور اس نے بالکل کھانا کھانے سے انکار کر دیا، خود کو کمرے میں بند کر لیا اور گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگایا، تو اس کی ماں اس کی ضد کے آگے ہارنے لگی، کیونکہ وہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ اپنی بیٹی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تنگ آ کر اس نے اپنی بیٹی سے کہا، ٹھیک ہے، تم دروازہ کھولو، کھانا کھاؤ، ہم آج ہی جائیں گے اور تمہارے لیے موبائل فون لے آئیں گے۔ اس بات پر بیٹی بہت خوش ہو گئی۔ اس نے کھانا کھایا اور پھر اپنی ماں کے ساتھ دکان پر گئی اور وہاں سے موبائل لے آئی۔ چونکہ اس کی ماں ان پڑھ تھی تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا، مجھے بھی دکھاؤ کہ آخر یہ موبائل فون کیا بلا ہوتی ہے۔ تو اس نے اپنی ماں کو ڈانٹ دیا کہ تمہیں نہیں پتا یہ موبائل کیا ہوتا ہے، تم جاؤ اور گھر کا کام کرو۔ اب تو اس نے اپنی پڑھائی کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی۔ ہر وقت وہ موبائل میں گھسی رہتی، کبھی گانے سن رہی ہے، کبھی کچھ اس طرح کہ اس نے اپنے آپ کو بالکل ہی موبائل میں گم کر لیا تھا۔ گانے سنتی تو اس کی ماں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی، اسے نماز کے لیے پکارتی تو وہ جواب نہ دیتی، اور اگر موبائل کی آواز اونچی ہوتی اور ماں منع کرتی کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، تو وہ اپنی ماں سے کہتی، تم نماز کہاں پڑھ رہی ہو، تمہارا دھیان تو ہر وقت میرے موبائل کی طرف لگا رہتا ہے، تم اپنی نماز کی طرف دھیان دیا کرو۔ یہ کہہ کر وہ اپنی ماں کو ڈانٹ دیتی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگی تھی۔ اس کی ماں اس کی اس بدتمیزی پر خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ تھوڑے دن اور گزرے تو رقیہ کی عادات بھی بدلنے لگی۔ اب اس نے اپنے ساتھ کالج میں پڑھنے والے لڑکے کے ساتھ بھی موبائل فون پر بات چیت شروع کر دی تھی۔
اب وہ دن رات فون پر اس لڑکے کے ساتھ باتیں کرتے رہتی۔ اس نے اس کے ساتھ اپنے پیار محبت کی پتنگیں اڑانی شروع کر دی تھی۔ اس کی ماں اسے سمجھایا کرتی کہ ہر وقت موبائل میں نہیں گھسے رہنا چاہیے، تمہاری آنکھیں خراب ہو جائیں گی، لیکن وہ اپنی ماں کو بدتمیزی سے جواب دیتی کہ آپ خاموش رہو، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا۔ آہستہ آہستہ ان کے گھر کی روٹین بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ گھر کے کسی کام کو بھی ہاتھ نہ لگاتی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اس لڑکے کو موبائل سے اپنی بیہودہ تصویریں سینڈ کر رہی تھی۔ اس کی ماں نے دیکھ لیا، اس نے اسے تھپڑ مارا تو اس نے اٹھ کے اپنی ماں کو ایک زوردار دھکا دیا کہ اس کی ماں نیچے گر گئی، اور پھر وہ زور زور سے اپنی ماں کے پر چلانے لگی کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم نے مجھے تھپڑ کیسے مارا، تم مجھے ڈانٹتی کیوں ہو، اس طرح کہ ان کے ماں بیچاری دھکا کھا کر خاموش رہ گئی تھی۔ ابھی اس کی ماں نیچے گری ہوئی تھی کہ اچانک بنا بتائے اس کا باپ گھر آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی اپنی ماں پر چلا رہی ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہی ہے تو وہ بھاگ کر آیا۔ اس نے آ کر اپنی بیوی کو زمین سے اوپر اٹھایا اور پھر ایک زوردار تماچا اپنی بیٹی کے منہ پر مارا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہی ہو۔ تو وہ روتی ہوئی کمرے میں گھس گئی، دروازہ بند کر دیا اور پھر فون پر اپنے اسی کالج کے لڑکے کے ساتھ بات چیت شروع کر دی اور روتی رہی کہ کس طرح پہلے ماں نے تھپڑ مارا تھا اور پھر اس کے باپ نے اسے تھپڑ مار دیا۔ تو وہ لڑکا اسے اور مزید بہکانے لگا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری پرواہ نہیں کرتے، انہیں تم سے کوئی پیار ہی نہیں ہے، تم ایسا کرو، تمہارا باپ جو کچھ کما کر لایا ہے اور جو کچھ تمہاری ماں کے پاس موجود ہے وہ سب کچھ تم اٹھا کر میرے پاس آج رات کو چلی آؤ، ہم مل کر شادی کر لیں گے۔ وہ 19 سال کی لڑکی جو موبائل چلانے کے ساتھ ساتھ بہکاوے میں آتی چلی گئی تھی، اب اس نے یہ کیا کہ آدھی رات کو اٹھی، اپنے باپ کے پاس جتنے اس کے روپے پیسے پڑے تھے وہ اٹھائے، اپنی ماں کا زیور اٹھایا اور آدھی رات کو گھر سے باہر نکل آئی جہاں لڑکا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ تھوڑا دور آگے گئے اور وہ بیگ جو رقیہ کے ہاتھ میں تھا اس سے یہ کہہ کر لے لیا کہ میں کسی سواری کا بندوبست کرتا ہوں، کہہ کر وہ بیگ لے کر گلی کے نکڑ سے غائب ہو گیا۔ 2-3 گھنٹے گزر گئے لیکن وہ لڑکا واپس نہ آیا تو اس نے اب رونا شروع کر دیا۔ تہجد کا ٹائم تھا کہ ایک بوڑھا آدمی اسے دور سے چلتا ہوا دکھائی دیا، اس کے پاس آیا اور پوچھا، بیٹی تم کون ہو اور یہاں اس ٹائم بیٹھی رو کیوں رہی ہو؟ تب اس لڑکی نے اسے سارا ماجرا سنایا تو اس بوڑھے آدمی نے اسے صلاح دی، بیٹا اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، تم ایسا کرو کہ تم گھر واپس چلی جاؤ، تمہارے ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ان کی عزت بھی بچ جائے گی۔ وہ رقیہ جو کہ بالکل بے حس اور لاپرواہ ہو چکی تھی وہ وہاں سے اٹھی، اس نے اس بوڑھے آدمی کی بات مان لی، گھر واپس آئی تو دیکھا اس کے ماں باپ سو رہے ہیں تو وہ گھر واپس آئی اور آ کر سو گئی۔ صبح جب اٹھی تو اس نے دیکھا کہ اس کے ماں باپ وہ چہمگوئیاں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گئے، ہمارے گھر میں نہ کوئی روپیہ پیسہ بچے ہے نہ ہی کوئی زیور ہے، لیکن وہ بے حس اور لاپرواہ لڑکی اسے اب بھی اس بات سے عبرت حاصل نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو سچ بتا دیتی کہ یہ سارا کچھ کیا دھڑا میرا ہے، نہیں، پھر بھی وہ اس کے ساتھ باتوں میں سنتی رہی ماں باپ کی باتیں لیکن خاموش رہی۔ چند دن گزرے کہ اس لڑکے کا دوبارہ فون آ گیا کہ تم مجھے اور پیسے لا کر دو ورنہ وہ جو تمہاری بیہودہ تصویریں میرے پاس موجود ہیں، اگر تم نے میری بات نہ مانی اور مجھے اور پیسے لا کر نہ دیے تو میں وہ تصویریں تمہارے باپ کو، محلے والوں کو اور پورے کالج میں پھیلا دوں گا۔ جبکہ اس نے اپنی تعلیم کالج سے آگے بند کر دی تھی۔ جب اس نے پیسے دینے سے منع کر دیا کیونکہ ان کے پاس اب کچھ بھی نہ بچا تھا تو اس لڑکے نے وہ تصویریں اس کے والدین کو، اس کے گھر رشتہ داروں میں، محلے داروں سب کو سینڈ کر دی تو ہر طرف چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ خاندان والے اور محلے کے لوگ ان کے دروازے تک آئے اور جب اس کے باپ نے یہ سارا کچھ دیکھا منظر تو وہ وہیں پر اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ وہیں پر ڈھہ گیا اور وہیں پر دم توڑ گیا۔ اب بھی اس بے حیا لاغر
رقیہ کو کوئی عبرت حاصل نہ ہوئی کہ اب اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، نہ ہی اسے اپنے باپ کے مرنے کا غم تھا۔ 2-3 دن گزرے تھے کہ دوبارہ سے اس کی وہی روٹین آ گئی۔ اب جب کہ اس کے سر سے باپ کا سایہ چھن چکا تھا، بجائے سدھرنے کے وہ مزید بگڑتی چلی گئی۔ اب تو اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ رات کو دیر تک باہر رہنا شروع کر دیا۔ وہ ان کے ساتھ کلب جانے لگی۔ اس کی ماں بار بار اسے سمجھاتی کہ بیٹی یہ کیا کر رہی ہو، آدھی رات تک گھر سے باہر رہتی ہو، ہم کھائیں پیئیں کہاں سے۔ جب اس نے یہ حالات دیکھے تو اس نے ایک جگہ نوکری شروع کر دی۔ اس کی ماں کو کچھ یہ تسلی ہوئی کہ اب شاید نوکری کرنے کی وجہ سے یہ کچھ ذمہ داری سنبھال لے اور اپنی ان بری حرکتوں سے باز آ جائے، لیکن اس کی روٹین ویسی کی ویسی رہی۔ وہ رات کو دیر تک گھر سے باہر رہتی اور اپنا موبائل بھی بند کر دیتی۔ جب اس کی ماں یہ پوچھتی موبائل کا تو وہ کہتی کہ کام کا برڈن زیادہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے موبائل کو بند رکھتی ہے، لیکن حقیقت ایسی کچھ بھی نہ تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی ماں گھر بیٹھی انتظار کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس بات سے بھی خوف زدہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو جو میری بیٹی رات کو دیر تک گھر آتی ہے کسی دن گھر ہی نہ آئے۔ اس ٹینشن اور فکر میں اس نے اپنے گھر کے باہر CCTV کیمرہ لگوا دیا۔ جب اس بات کا پتہ رقیہ کو لگا تو وہ بہت چیخی چلائی کہ تم مجھ پر شک کرتی ہو، مجھ پر نظر رکھنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو، لیکن ماں نے ہمت نہ ہاری اور وہ CCTV کیمرہ وہاں پر موجود رہا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اس کی بیٹی رات کو کتنے بجے گھر آئی ہے اور کس کے ساتھ گھر آئی ہے۔ اس طرح ہوتا رہا۔ کچھ دن مزید گزرے کہ ایک رات اس کی بیٹی گھر ہی نہ آئی۔ وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے باہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ 2 دن گزرے۔ تیسرا دن تھا کہ جب اس کی بیٹی گھر نہ آئی تھی تو وہ پریشان ہو گئی اور اس بات سے اتنی پریشان ہوئی کہ گھر سے باہر بیٹھی تھی وہیں گر گئی۔ جب محلے والوں نے اسے دیکھا تو وہ اسے اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ ایک بات جو لوگوں نے یہ محسوس کی کہ ہسپتال میں اس کی بیٹی نہیں پہنچی، جبکہ وہ بیچاری اس کی ماں رقیہ کی وہ اب کوما میں چلی گئی تھی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ گھر بھی نہیں ہے اور ہسپتال میں بھی نہیں آئی اور اس کا موبائل بھی بند جا رہا ہے تو ان لوگوں نے کیا کیا، جا کر پولیس میں رپورٹ لکھوا دی کہ آخر پتہ تو چلے کہ ماجرا کیا ہے۔ جب پولیس والے آئے انہوں نے گھر کی تلاشی لی تو انہیں کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا، صرف باہر CCTV کیمرہ حاصل ہوا۔ انہوں نے دیکھا تو اس میں کوئی بھی ثبوت ایسا نہ مل سکا جس سے پتہ چلتا کہ آخر رقیہ کہاں گئی ہے، وہ اسے زمین کھا گئی ہے یا آسمان نکل گیا ہے۔ آخر ایک دن مزید گزرا تو جنگل کے راستے سے انہیں جھاڑیوں سے ایک لڑکی کی لاش ملی۔ لاش کیا تھی، وہ بے ہوش تھی۔ اس لڑکی کو ہسپتال لایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ رقیہ ہے اور وہ اتنی بے ہوش تھی کہ جنگلی جانوروں نے اسے کچھ نوچ کھایا تھا اور پھر وہاں پر وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ اب محلے والوں نے، جو وہاں شہر کے محلے والے تھے، انہوں نے اس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھا کہ کسی نہ کسی طرح اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ چونکہ وہ اسے درندوں نے نوچ کھایا تھا اور وہ زخمی حالت میں ہسپتال لائی گئی تھی، لیکن اس کی جب ظاہری بات ہے وہ دم توڑ گئی تو اس کی مرہم پٹیاں بھی زیادہ نہ کی گئی، اور پھر جب اسے گھر لایا گیا اور نہلانے والی عورت کو بلایا گیا تو جیسے ہی انہوں نے اس پر پانی ڈالا تو اس رقیہ کے جسم سے ایک بدبو سی نکلنے لگی جس کی وجہ سے عورتیں پیچھے ہٹ گئی اور پھر جا کر باہر مردوں سے کہنے لگی آپ ایسا کریں، اسے ایسے ہی دفنا دیں کیونکہ اس کے جسم سے بو آ رہی ہے اور اسے نہلانا جو ہے وہ ہم سے نہیں ہو رہا۔ تب اس محلے کے معزز لوگوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایک مسلمان لڑکی تھی اور ساتھ ہی ساتھ بے شک وہ اپنے والدین کی نافرمان تھی، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے اس کا حق ہے کہ اسے غسل بھی دیا جائے اور اسے کفن دفن بھی دیا جائے، لہٰذا تم لوگ اپنے چہرے کو ڈھانپ کر ہر حال میں اسے غسل دو۔ غسل دینے کے بعد جب اسے کفن پہنا لیا گیا اور ابھی جنازہ پڑھنے کے لیے لایا ہی نہ گیا تھا کہ زوردار بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی ہوئی کہ 2 دن مسلسل بارش برستی رہی، قدم گھر سے باہر نکالنا مشکل ہو گیا اور رقیہ کے جسم سے بدبو زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی گئی۔ اب لوگ پریشان تھے، انہوں نے امام مسجد سے کہا کہ کیا کیا جائے، بارش طوفان ہے، وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا اور رقیہ کے جسم سے بدبو جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماریاں پیدا ہو جائیں جو ہم سب کو اپنی
لپیٹ میں لے لیں۔ تو امام مسجد نے کہا آج رات ہم ہر حال میں اسے دفن کر کے رہیں گے۔ تب انہوں نے چھاتے منگوائے اور انتظام کیا۔ جیسے ہی قبرستان پہنچے ایک قبر کھودی تو اس میں پانی گھس گیا، پھر دوسری قبر کھودی گئی تو بھی یہی حال ہوا۔ بمشکل اسے ایک قبر میں رکھا جانے لگا، لیکن وہ اتنی وزنی ہو گئی تھی اس کی لاش کہ کسی سے اٹھائی بھی نہیں جا رہی تھی۔ تب وہاں پر ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم رقیہ کو دفن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے اس کا گھر میں موجود ساؤنڈ سسٹم اور موبائل وغیرہ اس کے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ لوگ اس بات سے پریشان ہو گئے، لیکن اس نے کہا کہ جو میں خواب دیکھتا ہوں سچے دیکھتا ہوں، اور وہ تھا بھی ایک معزز شخص، اس کی بات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جب گھر کی تلاشی لی گئی تو گھر میں اس کا پرانا ایک موبائل ملا اور ساتھ ہی ساؤنڈ سسٹم بھی۔ لوگوں نے وہ اٹھا لایا اور اس قبر پر رکھ دیا، اس کے جسم پر، میت کے اوپر رکھ دیا۔ بمشکل میت کو اٹھا کر قبر میں لٹایا گیا، اور جیسے ہی ایک شخص کی نگاہ پڑی تو اس نے دیکھا کہ اس کی زبان سے، منہ سے عذاب ہو رہا ہے، اس پر آگ لگ گئی اور کانوں کی طرف سے کیڑے نکل رہے ہیں۔ تو لوگوں نے جلدی جلدی اس پر مٹی ڈالی اور پھر واپس آ گئے، اور ہسپتال میں اس کی ماں کومے میں پڑی تھی۔ اسے جب ہوش آیا، اس کے بارے میں اسے بتایا گیا کہ تمہاری بیٹی اس دنیا سے جا چکی ہے، تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ اور پھر امام مسجد نے جب یہ حالات دیکھے تو انہوں نے 3 دن کے لیے رقیہ کی مغفرت کے لیے 3 دن تک مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کروائی۔ تلاوت کروانے کے بعد جب لوگوں نے انہیں بتایا کہ جب اسے دفن کیا گیا تھا تو ساتھ ہی اس کا پرانا موبائل اور ساؤنڈ سسٹم بھی رکھا گیا تھا، تو اس بات سے وہ کافی پریشان ہوئے۔ لوگوں سے کہا کہ مجھ سے مشورہ کیے بنا آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ چاہے جو کچھ ہو جاتا، لیکن قبر میں میت کے ساتھ کسی اور چیز کا رکھنا جائز نہیں ہے، لہٰذا تم دوبارہ اس کی قبر کھودو، موبائل اور ساؤنڈ سسٹم باہر نکالا جائے۔ اور ساتھ ساتھ رقیہ کی ماں سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ تمہاری بیٹی تھی، اب اس دنیا سے چلی گئی ہے، اس پر عذاب ہو رہا ہے، تم اسے معاف کر دو اور اس کی مغفرت کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ تو اس کی ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے رب العالمین، تو میری بیٹی کو معاف فرما دے، کیونکہ جو کمی تھی مجھ میں تھی، میں اپنی بیٹی کی تربیت اچھی نہ کر سکی کہ وہ معاشرے میں باعزت طریقے سے زندگی گزارتی۔ ہم نے لاڈ پیار میں اسے بگا کر رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ آج اس حال تک پہنچی ہے۔ پھر اس کی ماں گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتی رہی، اور پھر جب اس کی قبر کھولی گئی اور وہاں سے موبائل اور ساؤنڈ سسٹم نکالا گیا تو ایک شخص کی نگاہ رقیہ کے چہرے پر گئی، تو اس نے دیکھا کہ اس کی جو چہرہ ہے جس پر عذاب ہو رہا تھا اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اور اس کے جسم، میت جو تھی اس کے جسم سے جو خاص قسم کی بدبو تھی اب وہ بھی ختم ہو گئی تھی، اور ایک عجیب سی ہلکی ہلکی مہک آنا شروع ہو گئی تھی۔ تب انہوں نے کہا کہ یہ واقعی اس کی ماں کی دعا ہے، کہ سچ کہتے ہیں نا، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ تو اس رقیہ کو اب جنت کی ہوا لگ گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ماں کی دعا اس کے حق میں قبول فرما لی تھی، اور اس پر جو عذاب نازل ہو رہا تھا وہ ہٹا لیا۔ یہ تھا ایک دنیاوی لحاظ سے موبائل فون اور والدین کی نافرمانی کرنے والی لڑکی کا انجام، جس نے دنیا میں نہ صرف گناہ ہی گناہ کیے، والدین کو ناراض کیا، اپنے والدین پر ظلم و ستم کیے، دنیاوی فیشنیبل ہر چیز کو اپنایا، موبائل فون پر گناہ کیے، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے یہ عبرت کا دن دکھایا۔ اور پھر جب والدین نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکی کے لیے اس کے والدین کی گئی دعاؤں کو اس کے حق میں قبول فرما لیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں کی التجا سن لی اور اس کی بیٹی کو بھی معاف فرما دیا۔